ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا تبصرہ کیجیے گا ڈار صاحب کی جو ابھی گفتگو آپ نے سنی، اور ڈالر جو 2 دنوں میں اوپر گیا، روپے کی گراوٹ، یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ دیکھیے اسحاق ڈار کا جو اپروچ ہے نا وہ ایک پروفیشنل نہیں ہے، اکانومسٹ کا اپروچ نہیں ہے۔ وہ سیاسی باتیں کر رہے تھے، کبھی بھڑکے مارتے ہیں کہ میں آئی ڈونٹ کیئر، کبھی کیا کرتے تھے کہ فائنانس منسٹر کی جو پوزیشن ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی رسپانسبل پوزیشن ہوتی ہے، ذمہ دارانہ ان کو باتیں کرنی چاہیے۔ 22 کروڑ عوام کی جو معاش ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، لوگوں کی زندگی ان کی انفلیشن کی وجہ سے ان کے جو خرید و فروخت کی جو قوت ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ سب کچھ انہوں نے غرق کر دیا۔ یہ تو ابھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے یہ تو ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گا، لیکن اس میں فائدہ صرف ان لوگوں کا ہی ہے، غریب عوام سارے دنیا پس رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک پروفیشنلزم کی ضرورت تھی، اور وہ اس سے پہلے مفتہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی آنکھیں بند کر کے جو IMF نے کہا وہ کر لیا۔ کیا ہوا؟ قیمتیں کہاں چلی گئی؟ انفلیشن 25% سے اوپر ہی پھنس گئی ہے، اب وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی، اور اب جو اقدامات لینے لگے ہیں یہ اس سے حالات اور بدتر ہوں گے۔ یہ جو ڈالر کی قیمت ہے یہ میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑھتی جائے گی، اور آپ نے کہا حالات بدتر ہوں گے، کیا حالات ہوں گے؟ کہاں جا کے ٹھہرے گا ڈالر روپیہ فرق؟ جی یہ ڈالر میرے خیال میں ابھی تھمنے نہیں لگا، کافی دیر تک چلتا رہے گا۔ ابھی تو اچانک بہت تیزی سے بڑھا ہے نا، جیسے آپ نے بتایا۔ یہ اس وقت جو ایل سیز کی جو بیک لاگ تھا، جو ایل سیز پھنسی ہوئی تھیں، وہ تمام شاید اس وقت انٹر بینک مارکیٹ میں آئی ہوں گی، تو اس کی وجہ سے یہ چڑھا ہے۔ اب شاید اس کی جو چڑھان ہے وہ ذرا کچھ آہستہ ہو جائے، لیکن میرے خیال میں ابھی نہیں ہونے لگی۔ یہ 300 سے تجاوز کرے گا، بہت جلدی کرے گا، اس لیے کہ یہاں پر جو ڈالر کی اویلیبلٹی اور ڈالر کی جو مانگ ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اگر یہ چونکہ انہوں نے آہستہ آہستہ نہیں کیا، مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے یہ ہے نا کہ ڈالر کی جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے وہ تو آپ کے فیول پرائسز پر، پیٹرول ڈیزل ان قیمتوں پر پڑتا ہے۔ یہ باہر سے آتی ہیں یہ چیزیں، جب وہ بڑھیں گی تو آپ ظاہر ہے ان کی تو روپے کی قیمت بھی بڑھے گی، جب روپے کی قیمت اس کی بڑھے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ جب تمام اشیاء جن کی وہ موومنٹ ہوتی ہے ملک کے اندر تو وہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور پھر جب لوگوں کی جیب پر اس کا اثر پڑتا ہے تو وہ بھی اپنی جو چیزیں وہ بناتے ہیں بیچتے ہیں تو وہ اس کی بھی قیمت بڑھے گی۔ میرے خیال میں مہنگائی جو ہے ابھی تو اس وقت جہاں پر ہے اسے کہاں پر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، یہ مہنگائی اس سے بڑھتی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اس وقت ان کی جو جسے کہتے ہیں، میں ذرا ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں، منی سپلائی جو ہے، ٹوٹل منی سپلائی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی یہ لوگ کنٹرول نہیں کر رہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو فردر بڑھایا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کو جب 1% بڑھاتے ہیں جتنا بھی کیا ہے 1 percentage point، اس سے تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا خرچہ حکومت کے بجٹ سے بینکوں کو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اتنا خرچہ ان کے پاس جب گیا تو اس کے لیے نئے قرضے کو لینے پڑیں گے، اور وہ منی سپلائی کو بڑھاتا ہے۔ جب وہ بڑھاتا ہے تو جتنی بھی انفلیشن ہوتی ہے وہ اس کو اور تقویت ملتی ہے۔ تو اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وشس سائیکل کو اردو میں کیسے سمجھاؤں کہ ایک چکر ہے مہنگائی کا، ایکسچینج ریٹ کا، مہنگائی کا، ایکسچینج ریٹ کا، اور یہ چلتا رہے گا۔ اور اس کا وجہ اس کی تو یہ جو ابھی IMF باہری پروگرام ہے، اس کے اثرات ہم کتنا اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ بالآخر اب وہ مشن آنے لگا ہے فروری کے فرسٹ ویک میں، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیں، میں تو IMF کے پروگرام کو بہت ہی ناقص سمجھتا ہوں۔ اس میں کئی بنیادی غلطیاں ہیں جو PTI کی حکومت کے وقت سے اس میں رکھ دی، انہوں نے ایگری کر دیا، ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بجلی کی سیکٹر میں جو لاسز ہیں 22% ان کو کم کریں اور اس سے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کنٹرول کریں، انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اس سے کیا ہوا؟ آپ کی معیشت بیٹھ گئی۔ جب معیشت بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی جو ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔
جب ٹیکس کی کلیکشن کم ہوتی ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 450 ارب روپے کی کمی ہے اس وقت بجٹ، اور یہ لوگ خرچے کرتے جا رہے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں یہ الیکشن کے لیے، تو 450 ارب کا جو خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. اس کے لیے آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں اور ٹیکس لگاؤ، جب اور ٹیکس لگائیں گے تو معیشت اور بیٹھے گی. ٹارگیٹ پورا کریں گے تو اب یہ عوام سے سارا لیں گے، پیسہ کیا کریں گے؟ عوام کو ہی نچوڑیں گے. یہی دیکھیں نا، یہی تو ساری بات ہے. جب یہ کرتے ہیں، اگر یہ کلیکٹ کر بھی لیں، ان کی ریونیو کی جو ٹارگیٹ کو اچیو کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے کیا خوشی کی بات ہے. وہ تو کر لیں گے، وہ اس پیسوں سے کیا ہوگا؟ حکومت اپنے الیکشن کی کیمپین کو فائنینس کرتی ہے. یہ تو صرف الیکشن موڈ میں، یہ اپنے ووٹوں کی خاطر، اپنے کاموں کی خاطر اور اپنے سیر سپاٹوں کی خاطر یہ ہم پر نئے نئے بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ.